سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ پاکستانی کمانڈو کی داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چل بھائی ماجے، اپنا دانا پانی تو یہاں پورا ہو چکا ہے۔ امجد ناشتہ کر چکا تو میں نے اسے واپسی کی نوید سنائی۔ تو جاؤ نا یار، کس نے منع کیا ہے تجھے؟ میں تو جانے والا نہیں۔ بکواس مت کرو، ابو جان سخت خفا ہیں مجھ پر۔ تو مت کرنا اس قسم کی حرکتیں۔ کس قسم کی حرکتیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی چچا جان کو ناراض کرنے والی، وہ اطمینان سے بولا۔ گدھے، ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم چھٹی سے لیٹ ہیں۔ تو نے بتایا ہوگا۔ کیوں؟ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے؟ میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ ماجے، تو بات کو مذاق میں ٹال رہا ہے۔ میں جھلا گیا۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم ابو سے کتنا ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند کنال زمین کے لیے میں اپنے ملک و قوم کا سرمایہ داؤ پر نہیں لگا سکتا، اور وہ جرگے کا فیصلہ ہر 2 صورت ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ود نو ٹائم یہاں سے دفع ہو جاؤں اور تجھے خود سے 2 قدم آگے رکھوں۔ میں خود بات کرتا ہوں چچا جان سے۔ امجد واپس نہ جانے پر بضد تھا۔ جب عقل تقسیم ہو رہی تھی نا تو تم قد وصول کر رہے تھے۔ میں غصے سے بولا۔ تم سے تو چند قدم پیچھے ہی تھا۔ وہ بھی ترکی بہ ترکی بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، ابو جان بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ امجد پتر، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں چچا جان۔ پتر، بات یہ ہے کہ جب پہلی بار تم ہمارے گھر میں آئے تھے اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ مجھے 5واں بیٹا مل گیا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اپنے گھر کا ذرا سا مسئلہ سنتے ہی تم بھاگتے چلے آئے۔ لیکن پتر، بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے مسئلے پر میں اتنے قیمتی سرمائے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو ہم سے حل نہ ہوا تو سب سے پہلے میں تم لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابو جان نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ لوگ جائیں، جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فیصلہ جو بھی ہوا مجھے قبول ہوگا۔ میں فاضل کو کہوں گا کہ تمہیں چٹھی لکھ دے۔ اب جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ ابو جان نے امجد کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور پیٹھ تھپ تھپا کر چلے گئے۔ امجد، جو میرے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا، ابو کے کہنے کے بعد ہنسی خوشی واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 بجے کے قریب ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ اس اسٹاپ پر ہر گھنٹے کے بعد بس گزرتی جو وہاں سے شہر پہنچاتی تھی۔ 10 بجے کی گاڑی میں سواریاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹھسی ہوئی تھیں کہ ہم اس پر سوار ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ دوسری بس نے 11 بجے وہاں سے گزرنا تھا۔ امجد بولا، چلو یار، ہوٹل پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں ہوٹل کی 4 پائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ 4 پائیوں پر بیٹھے گپوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب 4 پائیوں پر بیٹھے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بس آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے اور ناشتے وغیرہ کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، 4 پائی پر لیٹا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں اور امجد بھی اس کی جہازی سائز 4 پائی کی طرف بڑھ گئے تاکہ ادائیگی کر سکیں۔ میں نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک شخص موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پہلوان کی 4 پائی کے نزدیک پہنچا۔ آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا۔ حال کو چھوڑیے جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی دو، میں تھانے کا چکر لگا آؤں۔ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خیر تو ہے، تھانے کس لیے؟ جیرے پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھی اس کی جانب اچھال دی، جس کو کیچ کر کے شیر خان 4 پائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئی ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ رحمان خیل میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں؟ تفصیل تجھے واپسی پر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل کی دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے 2 میل آگے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا لفظ سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے پہلوان کی گود میں پھینکا اور بقیہ لیے بغیر اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، رحمان خیل میرے ہی گاؤں کا نام ہے۔ ہم دونوں تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑتے رحمان خیل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔
یوں بھی بھاگنا دوڑنا کمانڈو سروس کا خاصا ہے، لیکن اس وقت کا دوڑنا کمانڈو سروس کی بنسبت رفتار کی وجہ سے مختلف تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے تک ہمارے سانس پھول چکے تھے۔ مکانات کی حدود کے قریب جا کر امجد رک گیا۔ یہ دوراہا تھا، وہاں سے ایک راستہ گھر کی طرف اور دوسرا ہماری زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر چلیں؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا، اور میں جواب دینے کے بجائے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہم دونوں حادثے کی جگہ سے لا علم تھے۔ کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، اور میں نے اسبات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا، مگر وہاں نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے پوچھا جاتا۔ ایک خیال کے تحت میں گلی کے سرے پر واقع گھر کے دروازے کی جانب بڑھا، اور اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھتا، مجھے گلی کے موڑ سے محمد جان بھائی مڑتا نظر آیا، اور میں دستک دینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے محمد جان کی سمت دوڑ پڑا۔ امجد نے بھی غالباً اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے امجد کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم جیسے ہی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم نے اڈے پر سنا ہے کہ 2 قتل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے سوچا شاید انور خان کے ساتھ آپ لوگوں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ خیر محمد اور سہراب شاہ کے بیٹوں کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، دونوں طرف کا ایک ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جرگے کی کاروائی بھی مؤخر ہو گئی ہے۔ ان کی تو صلح ہو چکی تھی۔ صلح؟ محمد جان تلخی سے ہنسا۔ فوجی صاحب، گنڈا پوروں کی صلح اور جنگ بندی سے تم خوب واقف ہو، اس کے باوجود صلح صفائی کی بابت پوچھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن فائرنگ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا؟ سنا تو یہی ہے کہ خیر محمد کے بیٹے اکمل کو کل سہراب شاہ کے بیٹے فضل شاہ نے بزدلی کا تانا دیا تھا۔ وہ دونوں امیر خان بیلدار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جھگڑا تو اسی وقت بڑھ جاتا، لیکن امیر خان اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بات رفع دفع ہو گئی۔ آج جب فضل شاہ اپنے ماموزاد اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اکمل خان کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اکمل خان راستے میں ان کی طاق میں چھپا بیٹھا تھا، لیکن افسوس کہ فضل شاہ کو مار کر وہ خود بھی نہ بچ سکا، اور اکبر شاہ کی گولی سے موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ جانو صاحب، ابھی واپس چلو، یہ نہ ہو کہ اگلی بس بھی نکل جائے۔ محمد جان کی بات ختم ہوتے ہی امجد مجھ سے مخاطب ہوا۔ بالکل، تم لوگ جاؤ، میں بھی ذرا زمینوں پر پھیرا لگاؤں، کل جرگے کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر محمد جان ہم دونوں سے ہاتھ ملاتا ہوا زمینوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہم دونوں بس اسٹاپ کی سمت چل دیے۔ خیر محمد اور سہراب شاہ کا کیا قصہ ہے؟ اڈے کی سمت آہستہ روی سے چلتے ہوئے امجد مستفسر ہوا۔ یار ماجے، تو نے ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کے قصے تو سنے ہوں گے، کیوں نہیں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں خود پڑھے بھی ہیں۔ بس ظہور اسلام سے پہلے کے عرب اور ہمارے گنڈا پور ایک ہی طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ کلمہ گو۔ ان کے پاس تیر تلوار تھے اور یہ جدید اسلحے سے لیس ہیں۔ جھگڑے انہی کی طرح چھوٹی چھوٹی اور بے معنی باتوں پر کرتے ہیں۔ کتوں کی لڑائی پر قتل، مرغوں اور بٹیروں کی مقابلوں میں قتل، خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی وجہ سے قتل، الغرض ہلکی سی گالی گلوچ اور تانوں پر بھی قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر محمد اور سہراب شاہ کے مابین لڑائی کی وجہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی انہی باتوں سے متعلقہ ایک جہالت خیز بات ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، امجد اشتیاق آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تم اصرار کرتے ہو تو سنو۔ میں ایک لہجہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ خیر محمد کا چھوٹا بیٹا اجمل خان کافی خوبصورت لڑکا ہے۔ قریباً 2 سال پہلے سہراب شاہ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس نے اپنے والد کو جا کر بتا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دوسرے پر رائفلیں تن گئیں، قریب تھا کہ فائرنگ ہو جاتی۔ سہراب خان جرمانہ بھرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اپنی حرکت کے بدلے اسے 20 کنال اراضی خیر محمد کے حوالے کرنا پڑی۔ کل غالباً اسی زمین کا تاننا اکمل کو دیا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، امجد حیرانی سے بولا۔ چھیڑا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، آپ کے علاقے میں انوکھا ڈرامہ شروع ہے، اور یہ جرمانے کی طور پر دیت کیسی؟ یہ اس علاقے کا رواج ہے، البتہ چھیڑ چھاڑ کے بدلے رقم یا اراضی وغیرہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خیر محمد کی بے غیرتی تھی کہ وہ جرمانہ لینے پر راضی ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے راز کہاں چھپتے ہیں؟ اگر یوں ہے تو پھر آپ لوگوں کی انور خان کے ساتھ ابھی تک کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، حالانکہ 2 دفعہ ہاتھا پائی ہو چکی ہے۔ ایک تو ابو جان گنڈا پور ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں، دوسرا زیادتی چونکہ انور خان کی طرف سے ہوئی ہے،
اس لیے ان کی طرف سے فائرنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے یہ حتمی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بس اسٹاپ سے چند گز دور تھے کہ بس کا ہارن سنائی دینے لگا۔ رات گئے ہی ہم اپنی جگہ پہنچ سکے تھے۔ سینئر صوبیدار غصے اور تشویش کی ملی جلی کیفیات میں مبتلا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم دونوں؟ وہ دھاڑا۔ سر گھر میں پرابلم کھڑی ہو گئی تھی اس لیے۔ اور تم؟ وہ امجد سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظر میں ہم اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی عمر کے ساتھ تھا۔ ٹیلی فون پر یا ٹیلی گرام دے کر مطلع نہیں کر سکتے تھے؟ وہ غصے سے بولا۔ بہرحال صبح تیار رہنا، دونوں کو کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہم سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ چل بھائی ماجے صاحب، عزت افزائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانی میاں، عزت آنے جانے والی چیز ہے، اور تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ گھبرانا تو مجھے چاہیے، تمہارے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اور میں اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے معمولات سے فراغت کے بعد ہم دونوں وردی پہن کر دفتر پہنچ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سید اجلال شاہ ایک سخت گیر ڈسپلن پسند آدمی تھا۔ آفس میں بلا کر ہماری پرابلم سنے بغیر وہ برس پڑا۔ سخت نکمے اور نالائق ہو تم دونوں، بغیر اجازت لیٹ آنے کی سزا معلوم ہے، تم دونوں کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ ایس ایس جی ایک منظم ادارہ ہے اور کمانڈنگ آفیسر ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ ڈسپلن کی پابندی کی اور کروائی ہے۔ تم دونوں کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں اتنی نرمی کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو گھر بھجوانے کے بجائے RTU یعنی ریٹرن ٹو یونٹ کر دوں۔ اس لیے اب تم دونوں جانے کی تیاری کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے ہمارے ساتھ کھڑے سینئر کو ہمیں باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ مگر سر، نو آرگیومنٹ، لے جاؤ انہیں، اس نے امجد کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر ہمارے ساتھ آئے سینئر سے کہا، اور ہم سلوٹ کر کے باہر آ گئے۔ یونٹ واپس جانے میں ہماری بڑی سبکی تھی، لیکن ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے میں آہستہ سے بولا، غلط، اس کو کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ امجد تلخی سے بولا اور میں بے ساختہ مسکرا پڑا۔ ماجے اتنی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ آرمی کی سروس کرنی ہے، یہاں نہ صحیح یونٹ میں صحیح تنخواہ اور راشن پانی وہاں بھی ملے گا۔ امجد خلاف توقع خاموش رہا۔ سینئر صوبیدار اور کمپنی کمانڈر نے اپنی سی کوشش کی کہ ہماری سزا پر عمل درآمد رک جائے، مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ مجبوراً اگلی صبح ہمیں موو آرڈر لے کر یونٹ روانہ ہونا پڑا۔ ہماری سابقہ یونٹ اس وقت اسکردو میں تعینات تھی۔ یونٹ پہنچتے ہی میں نے خط لکھ کر گھر والوں کو اپنے نئے ایڈریس سے مطلع کر دیا۔ ہمارا ایک ہفتہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں گزرا۔ اس دوران بٹالین کمانڈر سے ہماری ملاقات بھی کروائی گئی۔ ہمارے واپس آنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم دونوں اگلی فارورڈ پوسٹوں پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ دونوں نے مختلف پوسٹوں پر جانا تھا۔ گھر سے دوری کے ساتھ اب ہمیں ایک دوسرے سے دوری کا دکھ بھی جھیلنا تھا۔ 4 سال کی رفاقت نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اطمینان تھا تو صرف اتنا کہ یہ جدائی عارضی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، گرم لباس بھی ہماری کپ کپی دور کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، لیکن یہ سردی ہمارے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم استور، جو کہ گلگت کی تحصیل ہے، اس کے مضافات میں موجود رٹو اسکول میں اس علاقے سے متعلق ایک خصوصی کورس کر چکے تھے۔ امجد کی پارٹی بٹالین ہیڈ کوارٹر ہی سے دوسرے راستے پر روانہ ہو گئی، جبکہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس سے مخالف جانب روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم پوسٹ پر پہنچ سکے۔ پوسٹ پر ٹیلی فون اور وائرلیس کی سہولیات موجود تھیں، لیکن فون عموماً خراب ہی رہتا، کیونکہ برفانی تودے گرنے سے فون کی لائن کٹ جاتی تھی۔ وائرلیس البتہ رابطہ بحال رکھتا، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس کے ذریعے سیکیورٹی قائم رکھنا مشکل ہو جاتا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وائرلیس کے ذریعے ہی رابطہ بحال رکھا جاتا۔ البتہ آرڈرز وغیرہ پاس کرنے کے لیے کوڈ ورڈز کا استعمال کیا جاتا تاکہ سیکیورٹی برقرار رہے۔ امجد سے بھی چند مرتبہ گفتگو ہو چکی تھی، لیکن بات چیت سلام دعا سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ گھر سے رابطے کا واحد ذریعہ خط تھا، جس کا میں شدت سے منتظر تھا۔ ہمارے سیکٹر کی 8 پوسٹیں تھیں اور تمام پوسٹیں ایک ہی بیس سے منسلک تھیں۔ بٹالین سے ڈاک وغیرہ بیس تک پہنچائی جاتی اور اس سے آگے تمام پوسٹیں اپنے سامان کی وصولی کے لیے پارٹیاں روانہ کرتیں۔ پارٹیوں کی نقل و حرکت کا انحصار موسم کی صورتحال پر رہتا، لیکن عموماً نومبر کے مہینے میں یہ نقل و حرکت 3 ماہ کے لیے بالکل روک دی جاتی
کیونکہ اس عرصے کے درمیان برف بڑی شدت سے گرتی اور اسی وجہ سے برفانی تودے بھی بڑی تعداد میں گرتے تھے۔ گھریلو پریشانی سے قطع نظر یہ علاقہ دل فریب اور دیدہ زیب نظاروں کا مرجع تھا۔ صاف و شفاف فضا میں دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے عجیب منظر پیش کرتے۔ زیادہ بلندی اور درختوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے گو آکسیجن بہت کم تھی، لیکن یہ کمی صرف نقل و حرکت یا جسمانی مشقت کرتے وقت محسوس ہوتی تھی۔ پوسٹ پر ہم لوگوں کا واحد کام ڈیوٹی کی بجا آوری تھا، اور اس کے بعد تمام لوگ عموماً تاش کھیلنے میں مشغول رہتے یا سلیپنگ بیگز میں گھس کر گھر اور گاؤں کی یادوں میں کھو جاتے۔ میں البتہ فارغ اوقات میں ہلکی پھلکی جسمانی مشقوں میں وقت گزارنا پسند کرتا۔ پوسٹ کا سیکنڈ ان کمانڈ حوالدار کامل اور سگنل کا سپاہی ساجد بھی عموماً میری مشقیں دیکھنے آ جاتے تھے۔ جوڈو وغیرہ کے داؤ پیچ کے استعمال میں چونکہ دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جوڈو کی مشق کرتے وقت میں ان دونوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا، اور وہ دونوں بھی کچھ سیکھنے کے شوق میں تختہ مشق بنے رہتے۔ گرنے اور کسی کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے برف بڑی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ تازہ گری ہوئی برف تو فوم سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ رات کو میں بھی ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں مشغول ہو جاتا۔ گنڈا پور ہونے کی وجہ سے تاش کا کھیل میری گھٹی میں پڑا تھا۔ پتے بازی اور چالوں میں تو بڑے بڑے جفادری کھلاڑی میری صلاحیتوں کا لوہا مانتے تھے۔ یہ بیچارے تو فقط پتے پھینکنا جانتے تھے، اس لیے پہلے دن سے ہی تمام نے مجھے اپنا گرو مان لیا تھا۔ پوسٹ پر ہم ٹوٹل 12 بندے تھے، جس میں ایک صوبے دار، ایک حوالدار اور باقی تمام سپاہی یا لانس نائک تھے۔ ایک بندہ ہم نے کھانا پکانے یعنی کوکنگ وغیرہ کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ باقی کے 9 بندے ڈیوٹی دیتے تھے۔ مجھے پوسٹ پر آئے مہینہ ہونے کو تھا جب سیکٹر کے بیس پر تمام پوسٹوں کی ڈاک اور ریفریشمنٹ کا کچھ سامان پہنچا۔ رات کو جب وائرلیس پر آرڈر پاس ہوا تو صوبے دار صاحب نے کہا صبح سویرے پارٹی بھیج دیں گے۔ ڈاک کی آمد کا سن کر تمام لوگ خوش ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے خط آئے ہوں گے۔ میرے قریب سلیپنگ بیگ میں گھسا علی محمد زور سے بڑبڑایا۔ کل اس ٹائم تک پتہ چل جائے گا، غلام محمد بولا۔ چلو اس ٹائم تک خوش ہو لیں۔ یہ کہتے ہی علی محمد نے اپنا سر بھی بیگ کے اندر کر لیا، لیکن ان دونوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رات کے قریباً 2 بجے تھے جب ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوئی اور صبح تک شدت اختیار کر گئی، جس سے پارٹی کا جانا مؤخر ہو گیا۔ برف باری پورا ہفتہ جاری رہی۔ جس دن رکی اسی دن بٹالین ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آرڈر پاس ہوا کہ ہر قسم کی موومنٹ فروری تک بند کر دی جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہمارا خط ہوا بھی تو اگلے 3 مہینوں تک ہمیں نہیں مل سکے گا۔ میں نے علی محمد سے استفسار کیا۔ اس وقت ہم دونوں ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ نہیں یار، اس نے نفی میں سر ہلایا، اگر رانی ہمارے سیکٹر کی طرف آ نکلی تو ڈاک لے آئے گی۔ رانی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں یار، رانی، برف کی رانی، کتیا ہے سفید رنگ کی۔ ہلکا پھلکا سامان مثلاً ڈاک، سگریٹ، نسوار وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تمام سیکٹرز اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مستقل کسی پوسٹ پر نہیں ٹکتی؟ یہ حرکت میں ہی رہتی ہے۔ جس پوسٹ پر پہنچے اس پوسٹ والے ایک دن اپنے پاس رکھ کر گوشت وغیرہ سے اس کی توازہ کرتے ہیں اور اگلے دن دوسری جگہ اپنے کام سے بھیج دیتے ہیں۔ رانی صاحبہ کو بتاتے کیسے ہیں کہ اس نے کس پوسٹ پر جانا ہے؟ بہت آسان، جس پوسٹ پر بھیجنا ہوتا ہے اس کی جانب رانی کا رخ کر کے پیچھے سے تھپکی لگاؤ تو رانی سمجھ جاتی ہے اور سیدھا اسی پوسٹ پر پہنچتی ہے۔ بڑی مفید کتیا ہے یار۔ بالکل، اس نے کئی دفعہ لوگوں کو مشکلوں سے نکالا ہے۔ ایک دفعہ تو ہماری ناصر او پی پر صوبے دار صاحب سخت بیمار ہو گیا تھا۔ راستے بند تھے اور بٹالین ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی تجویز کی وہ رانی نے ہی اس کے پاس پہنچائی تھی اور صوبے دار صاحب کی جان بچ گئی۔ اس طرح کئی دفعہ ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ لوگوں کے پاس سگریٹ، نسوار ختم ہونے کی صورت میں رانی نے انہیں یہ سب کچھ مہیا کیا۔ بڑی بات ہے یار۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا اور دل ہی دل میں رانی کے بیس پر پہنچنے کی دعا مانگنے لگا۔ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس سے اگلے دن سیٹ پر بیس والوں نے بتایا کہ رانی کو ہماری سمت ڈاک دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ کب تک پہنچ جائے گی؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے علی محمد سے استفسار کیا۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں۔ ہمیں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھی راستے صاف ہونے کی صورت میں۔ وہ رانی ہے، وہ فخر سے بولا۔ راستے میں بغیر رکے سفر کرے گی اور ویسے بھی کتے برف میں آسانی سے چل سکتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ہم تمام اپنے رہائشی کمرے کی چھت پر کھڑے رانی کا راستہ تک رہے تھے۔ وہ رہی، حوالدار کامل نے دور چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔
غور سے دیکھنے پر مجھے ایک سفید دھبا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اگر اس کا رنگ سفید نہ ہوتا تو شاید وہ کافی دیر پہلے نظر آنا شروع ہو گئی ہوتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں رانی پوسٹ پر پہنچ چکی تھی۔ رانی کے لیے دودھ گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بیٹھنے کے لیے آٹے کی خالی بوریاں بچھائی ہوئی تھیں۔ وہ اطمینان سے بوریوں پر بیٹھ گئی۔ صوبے دار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ڈاک نکال لی۔ تمام لوگ صوبے دار کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہے سپاہی غلام محمد۔ صوبے دار صاحب نے پہلے خط کا پتہ پڑھا۔ چل بھئی گامے۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے غلام محمد کی پیٹھ پر تھپکی لگائی۔ صوبے دار صاحب ایک ایک خط نکال کر اس پر موجود ایڈریس پڑھتے اور مطلوبہ شخص جھپٹ کر اپنا خط وصول کر لیتا۔ کئی خوش نصیب ایسے تھے جن کے 2 3 خط آئے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے میرے بھی 2 خط آئے تھے۔ صوبے دار صاحب کے ہاتھوں میں موجود خطوط کا بنڈل جیسے ہی ختم ہوا، تمام لوگ اپنا اپنا خط کھول کر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی بسم اللہ کہہ کر پہلا خط کھولا۔ اس پر کمانڈو یونٹ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ غالباً چچا افضال نے پہلا خط میرے پرانے پتے پر بھیجا تھا اور کمانڈوز نے اسے یونٹ کے ایڈریس پر ارسال کر دیا تھا۔ خط میں سلام دعا کے بعد چچا افضال نے جرگے کی کارروائی کے متعلق لکھا تھا کہ جرگے نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور چودھری انور کو منہ کی کھانی پڑی۔ خط پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی دوسرا خط پڑھ کر تشویش میں بدل گئی۔ یہ پہلے خط کے مقابلے میں مختصر تھا۔ چچا نے لکھا تھا، جتنی جلدی ہو سکے چھٹی لے کر گھر پہنچو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں تاکیداً دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ خط ملتے ہی روانہ ہو جانا، چاہے چھٹی ملے یا نہ ملے۔ میں نے خط پر لکھی تاریخ دیکھی، 10 دن پہلے کا لکھا ہوا خط تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راستے میں رکے بغیر یہ مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے خط کے مضمون سے نظر اٹھا کر دائیں بائیں نظریں گھمائیں۔ چاروں اطراف دور اور نزدیک برف کی چادر اوڑھے پہاڑی سلسلے دکھائی دیے۔ چھٹی ملے یا نہ ملے آ جاؤ، میرے دماغ میں چچا افضال کے لکھے الفاظ گونجے۔ کیسے آ جاؤں؟ میں نے خود کلامی کی۔ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میری سوچوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ رات کو ڈیوٹی کے دوران میں آپریٹر کے پاس پہنچا۔ سگنل مین ساجد ڈیوٹی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا، ساجد بھائی آج سردی بہت زیادہ ہے، اگر آپ 10-12 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں، میں ذرا گرم ہو لوں۔ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولا اور رائفل لے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے وائرلیس کا ریسیور پکڑا اور امجد کی پوسٹ کو پکارا۔ ٹاپ 3 فار لیاقت اوور۔ لیاقت امجد کی پوسٹ کا فرضی نام تھا۔ پوسٹوں کے نام بدلنے سے چونکہ کہانی کی سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان کے اصلی نام بتانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یوں بھی آرمی سے متعلقہ معلومات شائع کرنے کا آرڈر نہیں، اور سامعین کو بھی واقعات سے دلچسپی ہوگی، نہ کہ آرمی سے متعلق معلومات سے۔ لیاقت فار ٹاپ 3 سینڈ یور میسج اوور۔ نک نیم امجد کو بلاؤ۔ اوور۔ ویٹ۔ اوور۔ امجد۔ اوور۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے امجد کی آواز گونجی، امجد تمہارا لاسٹ نمبر۔ اوور۔ میں نے امجد سے کوڈ ورڈز میں کہا اور اس کا صاف مطلب تھا کہ کوئی خفیہ بات ہے، اور امجد اپنے آرمی نمبر۔ ہر فوجی جوان کو آرمی نمبر الاٹ کیا جاتا ہے جو 7 فگرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے لاسٹ 4 فگرز پر مشتمل سیٹ کی فریکوینسی استعمال کرے۔ اس طرح ایک تو بٹالین میں ہماری باتیں نہیں سنی جا سکتی تھی، اور دوسرے امجد بھی اپنے ساتھ موجود آپریٹر کو کسی بہانے دائیں بائیں کر سکتا تھا۔ وائرلیس سیٹ بھی ریڈیو کی طرح کام کرتا ہے اور اس کی بھی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہیں۔ 2 سیٹوں پر جب ایک ہی فریکوینسی لگا لی جائے تو دونوں کا رابطہ ہو جاتا ہے، البتہ اس کی رینج ریڈیو سے بہت کم ہوتی ہے۔ کچھ وائرلیس سیٹ ایسے بھی ہیں جن سے کافی دور دور تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے سیٹ صرف سگنل کور والوں کو ہی ایشو کیے جاتے ہیں اور مخصوص اور اہم مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے مطلوبہ فریکوینسی سیٹ کی چند ہی لمحوں کے بعد امجد کی آواز آئی، جانی۔ اوور۔ یس۔ اوور۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ میں نے آپریٹر کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اوور۔ اور میں نے مختصراً اس کو خط کی آمد اور اپنے اندیشوں کے متعلق بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پر تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ اوور۔ میری ساری بات سن کر وہ مستفسر ہوا۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اوور۔ یار کوئی ترکیب سوچو، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اوور۔ اللہ خیر کرے گا یار، ابھی راستوں پر چلنا بھی تو مشکل ہے نا۔ اوور۔ ماجے صاحب، میں آج رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ اوور۔ یار بٹالین ہیڈ کوارٹر بات کرو، شاید کوئی صورت نکل آئے۔ اوور۔ کوئی صورت بھی نہیں نکل سکتی، تمام راستے بند ہیں اور ہیلی کاپٹر کا پوسٹ پر پہنچنا یوں بھی ناممکن ہے۔ میرے لیے کمانڈنگ آفیسر 10 بندوں کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اوور۔
تو نے ضرور اپنی جان سے کھیلنا ہے، اوور۔ امجد کی جھلائی ہوئی آواز آئی، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا، اوور۔ یار جانی اگر ایسا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اوور۔ نہیں، میں نے سختی سے اس کی بات رد کی، تم مت جاؤ، اپنے وقت پر چھٹی لے کر ہی جانا، یہ نہ ہو کہ ہم دونوں برف میں پھنس کر اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ دشمن سے بدلہ کون لے گا، اوور۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی خط ضرور لکھنا، ورنہ مجھے پریشانی رہے گی، اوور۔ اوور اینڈ آل کہہ کر میں نے رابطہ ختم کیا اور باہر آ کر ساجد سے رائفل پکڑ کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہونا تھی۔ ڈیوٹی کے لیے دوبارہ میں نے 2 بجے اٹھنا تھا۔ رہائشی کمرے میں تمام لوگ جاگ رہے تھے۔ احمد علی نامی لڑکے کا بچہ ہوا تھا اور اس کی خوشی میں گانے بجانے کی محفل شروع تھی۔ کک انڈوں کا حلوہ، کباب، پکوڑے اور چاولوں کی تیاری میں مشغول تھا۔ علی محمد اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ پوسٹوں پر ہمیں انڈوں کا خشک پاؤڈر ملتا تھا، اسی سے ہم آملیٹ اور حلوہ وغیرہ بناتے تھے۔ 10 بجے میں نے ڈیوٹی ختم کی، کمرے میں جا کر اپنا پٹھو اٹھایا اور سٹور میں گھس گیا۔ کسی کی بھی توجہ میری سمت نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت تمام ساتھی حوالدار کامل کی طرف متوجہ تھے، جو اپنی سریلی آواز میں کوئی گانا گا رہا تھا۔ میرا ذہن چونکہ ڈسٹرب تھا، اس لیے گانوں کے بولوں پر میں توجہ نہ دے سکا۔ پیٹرو میکس لیمپ کی روشنی میں میں نے راستے کے لیے ضروری سامان پٹھو میں ڈالا اور پٹھو تیار کر کے سٹور میں رکھ کر کمرے میں آ کر چپ چاپ سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ گھر کے متعلق مختلف قسم کے اندیشوں نے مجھے ماحول سے لا تعلق کر دیا تھا۔ میں نامعلوم اور کتنی دیر اسی طرح سوچوں میں گم رہتا کہ اچانک کسی نے سلیپنگ بیگ میرے اوپر سے کھینچا۔ سو گئے کیا؟ مجھے خوش دل خان کی آواز سنائی دی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں یار، بس سر میں درد ہے۔ کھانا تیار ہے، کھا کر سو جانا۔ وہ میرا سر سہلاتا ہوا بولا۔ ہاں چلو، میں اٹھ گیا۔ مجھے بھوک بالکل ہی نہیں تھی، لیکن راستے کی مشقتوں اور صعوبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانا میں نے ضروری سمجھا۔ کھانا کھا کر تمام لوگ ایک مرتبہ پھر تاش کی بازی جما کر بیٹھ گئے۔ میں سنتری کی بدلی کے لیے تیار ہونے لگا تاکہ وہ کھانا کھا لے۔ عمر جان، تم آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ خوش دل خان نے مجھے تیار ہوتا دیکھ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ سنتری کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے اسٹور میں گھس گیا۔ سنتری کے کھانا کھانے سے پہلے مجھے نکل جانا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی پر سنتری نے رائفل اٹھا کر اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بدلی کرنے والا آدمی رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے دائیں بائیں ہو گیا ہو۔ فرنٹ والا سنتری البتہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلتا تھا جب تک اس کی بدلی نہ آ جاتی۔ پٹھو اٹھا کر میں پوسٹ کی مغربی سمت میں موجود نالے کی طرف بڑھ گیا۔ برف ابھی تک کچی تھی، یعنی اس میں پاؤں دھنس رہے تھے، ورنہ نالے میں اترنے کے لیے چند منٹ ہی لگتے۔ جنوری فروری میں جب برف سخت ہو جاتی تو اترائی میں چلنے کے بجائے پھسل کر جانا پڑتا اور گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہو جاتے۔ میرا اور امجد کا اس علاقے میں بہت کم وقت گزرا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم برفانی علاقے میں رہنے کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھے، اور اس کی وجہ کمانڈو سروس کے دوران کیے جانے والا وہ کورس تھا جو ہم دونوں نے رٹو اسکول میں کیا تھا۔ ٹاپ 3 سے بیس پر جانے کے لیے عموماً شمالی جانب کا راستہ اختیار کیا جاتا۔ مغربی سمت میں اتر کر بھی میں نے شمالی نالے میں ہی سفر کرنا تھا، لیکن اس طرف بیس راستے میں نہ آتا اور میں اپنے سنتریوں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے میں ستاروں کو بھی اپنے گائیڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ نالے میں اترتے ہوئے مجھے پونا گھنٹہ لگ گیا۔ ٹارچ جلائے بغیر میں اندازے سے شمال کی طرف نالے میں بڑھ گیا۔ تازہ پڑی برف کی وجہ سے میں رینگنے کی رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ اس علاقے میں سرحد کی تقسیم بڑے عجیب انداز میں ہوئی ہے۔ جس جگہ بھی دونوں ملکوں کی آرمی کی پوسٹوں کے لیے مناسب جگہ ملی، وہیں پوسٹ بنا دی گئی۔ اس لیے کئی جگہیں تو ایسی ہیں کہ ہماری پوسٹیں دشمن کے علاقے میں گہرائی تک چلی گئی ہیں، اور کہیں وہ دور تک ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ ایک دوسرے پر فائر کھولے رکھنا روزانہ کا معمول تھا۔ پوسٹ پر کسی نے ہاتھ سے ارد گرد کے علاقے کا نقشہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے نقشے سے بھی مجھے اس علاقے کو سمجھنے میں کافی مدد ملی تھی۔ اگر میں مسلسل 3 دن چلتا رہتا تو روڈ تک پہنچ سکتا تھا، جہاں سے مجھے اسکردو کے لیے گاڑی مل جاتی۔ برف گو نرم تھی، لیکن میرے ارادوں کو متزلزل کرنے میں ناکام رہی۔ کچھ دور آنے کے بعد راستہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا اور میری رفتار بڑھ گئی۔ ٹاپ 3 سے ہموار نظر آنے والا نالا اب ڈھلوان کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتے چلتے گاؤں کے خیالوں میں کھو گیا۔
گھر والوں کے بارے میں سوچ کر راستے کی دشواری کا احساس مٹ گیا تھا۔ ابو جان، چچا جان اور بھائیوں کی شکلیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ نہ جانے ان میں کون مجھے واپسی پر نہ ملتا۔ راستے میں ایک دو موڑ آئے، لیکن میں نے مغربی سمت ہی اختیار کی۔ پوسٹ پر اب تک میرے بھاگنے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری اور تصدیق کے لیے میں نے اپنی گھڑی کے چمکتے ڈائل پر نظر دوڑائی۔ سوئیاں 2:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ مجھے چلتے ہوئے قریباً 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ چند لمحوں کے لیے رک کر میں نے سانس درست کیا، پٹھو سے واٹر بوتل نکال کر 1-2 گھونٹ پانی پیا اور دوبارہ چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح روشنی ہونے کے بعد اگر موقع ملے تو تھوڑی دیر آرام کروں، ورنہ چلتا رہوں۔ 2-3 دنوں کا راشن میرے پٹھو میں تھا۔ صبح آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگی، لیکن دھند کی وجہ سے ارد گرد کے منظر صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر رک کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ایک مرتبہ پھر ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا۔ 11 بجے کے قریب دھند چھٹنا شروع ہوئی۔ میں نے اپنے چاروں اطراف نظر دوڑائی تاکہ بیٹھنے کے لیے کوئی آڑ تلاش کروں۔ اس علاقے میں بھی کسی بھی جگہ 10-15 منٹ سے زیادہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں اپنے پٹھو میں برفانی علاقے کا مخصوص گرم لباس جو سنتری ڈیوٹی کے دوران پہنتے تھے وہ لانا بھولا نہیں تھا۔ ایک کھو جیسی جگہ دیکھ کر میں نے پٹھو اتارا، اس میں گرم جیکٹ پاجامہ نکال کر پار کر کے اوپر ہی پہن لیا۔ پار کا برف کے اندر حرکت کرنے کے لیے پیراشوٹ کپڑے کا بنا ہوا ہلکا پھلکا لباس ہوتا ہے۔ پٹھو بطور تکیا سر کے نیچے رکھ کر میں برف پر ہی لیٹ گیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے میں تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ دھند مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ لیٹے لیٹے ہی میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تاکہ دیکھ سکوں کہ کتنا فاصلہ میں طے کر چکا ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میں بیس کو کافی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، لیکن لیٹے ہوئے ارد گرد کے مناظر مجھے نامانوس سے لگے۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا کہ میں نے سرحد عبور کر لی ہے اور اب دشمن کے علاقے میں بیٹھا تھا۔ گھر کی پریشانی اس وقت میرے دماغ سے محو ہو گئی اور میں نئی الجھن میں پڑ گیا۔ پیچھے نگاہ دوڑانے پر مجھے نالے کے درمیان اپنے پاؤں کے واضح نشانات نظر آئے اور یہ نشان دشمن کو میری آمد سے مطلع کر سکتے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آڑ میں ہو گیا اور موسم کے خراب ہونے کی دعا مانگنے لگا، مگر وہ موسم جو بغیر دعا کے ہی اکثر خراب رہتا تھا آج دعا مانگ کے بھی صاف ہی رہا۔ اگر شام تک میں دشمن کی نظر سے محفوظ رہتا تو اندھیرا ہوتے ہی میں واپسی کا سفر طے کر سکتا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 12 بجنے والے تھے۔ اس علاقے میں شام کے 5-5:30 بجے کے قریب اچھا خاصا اندھیرا چھا جاتا تھا اور میں اسی وقت ہی واپسی کا سفر شروع کر سکتا تھا۔ میں دشمن کی 2 پوسٹوں کے درمیان سے گزر کر آیا تھا۔ ایک پوسٹ نالے کی جنوبی سمت ٹیکری پر تھی، اسے لالی پوسٹ کہتے تھے، اور دوسری شمالی سمت میں لالی پوسٹ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تھی اور لالی 2 کہلاتی تھی۔ دونوں پوسٹوں کے پاس لامحالہ رات کی دید بانی میں استعمال ہونے والے آلات موجود ہوں گے، مگر دھند کی وجہ سے میں ان کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑائی۔ ابھی تک 12:15 بجے تھے۔ ٹائم رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ میرے چاہنے سے ٹائم کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ موسم اسی طرح صاف و شفاف تھا، بلکہ اکا دکا نظر آنے والے بادل بھی آسمان سے غائب ہو گئے تھے۔ اب تو میں یہی دعا مانگ سکتا تھا کہ یا الہی دشمن کو ہی چند گھنٹوں کے لیے اندھا کر دے، لیکن اس وقت میری دعائیں بالکل ہی بے اثر ثابت ہوئیں۔ چند لمحے کے بعد ہی مجھے اس راستے پر جس پر میں رات کو چل کر آیا تھا چند سفید دھبے دور سے قریب حرکت کرتے نظر آئے۔ میرے چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میں بھاگ سکتا تھا۔ ہتھیار کے نام پر میرے ہاتھ میں صرف آئس سٹک تھی، یعنی برف پر چلنے کے لیے مددگار چھڑی۔ SMG یا رائفل کے مقابلے میں یہ ایسے ہی تھی جیسے ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی۔ دشمن اگر خالی ہاتھ ہوتے تو ان سے لڑ کر بھاگنے کے چانس موجود تھے، مگر سوال یہ تھا کہ میں بھاگ کر جاتا کہاں۔ میرے پاؤں کے نشانات دشمن کو کھینچ کر میری طرف لا رہے تھے۔ ایک خیال کے تحت میں نے جلدی جلدی اپنے پٹھوں کی تلاشی لی، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے دشمن میرے ملک کے خلاف کوئی فائدہ اٹھا سکتا۔ میری جیب کے اندر میرے ہاتھ کا بنا ہوا نقشہ اور گھر سے آنے والے دونوں خط موجود تھے۔ نقشہ اور کمانڈو ایڈریس والے خط کا لفافہ میں نے پرزے پرزے کر دیا اور دانتوں سے چبا کر برف میں پھینک دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کو میرے کمانڈو ہونے کا پتہ چلے۔ آنے والے جلد ہی قریب پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی اور تمام نے ہاتھوں میں SMG گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ انڈیا کی فوج میں عام طور پر جرمنی کی بنی ہوئی رائفل استعمال ہوتی ہے جسے G2 کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام G1 ہے، لیکن انڈیا نے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسے G2 کا نام دے دیا۔
اور پاکستان آرمی میں بھی یہی رائفل تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ G3 کے نام سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ رائفل قریب و دور ہر 2 قسم کی لڑائی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ برفیلے علاقے میں یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اور جام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس علاقے میں دونوں ملکوں کی افواج چائنا یا روس کی بنی ہوئی SMG استعمال کرتی ہیں۔ اس وقت بھی آنے والوں نے یہی گنیں پکڑی ہوئی تھی اور ان کے خوفناک دھانوں کا رخ سامنے کی جانب تھا۔ ان کے ساتھ مزاحمت کرنا لا حاصل تھا، اس لیے ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے میں دونوں ہاتھ اٹھائے ان کے سامنے پہنچ گیا۔ تمام مجھ سے 50-60 گز دور رک گئے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے ادھر آ جاؤ، ان میں سے ایک درست لہجے میں بولا، اور میں آہستہ روی سے ان کی جانب چل پڑا۔ تمام نے اپنی گنوں کا رخ میری جانب کیا ہوا تھا اور میری ہلکی سی بے قاعدگی پر وہ فائر کھولنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے قریب جا کر میں رک گیا۔ روی، اس کی تلاشی لو، مجھے بلانے والا اپنے ساتھی سے بولا۔ غالباً وہ ان کا سینئر تھا۔ اس کے رینک کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ پار کے برفانی لباس کی وجہ سے اس کا رینک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں بھی اس علاقے میں وردی کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تمام لوگ زیادہ تر ٹریک سوٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے، البتہ چہرے مہرے سے وہ صوبے دار ہی لگتا تھا۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ یس سر، روی نامی جوان آگے بڑھا، اپنی رائفل سلنگ اپ کی، یعنی کاندھے پر لٹکائی، اور میری تلاشی لینے لگا، لیکن میری جیب سے سوائے خطوط کے اور کچھ نہ نکلا۔ پانی کی بوتل اور ٹارچ اس نے میری جیب میں رہنے دی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے سر۔ یہ کاغذ میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سینئر کا اشارہ میرے خطوط کی جانب تھا۔ وہ خطوط لے کر اپنے سینئر کی جانب بڑھا تو میں بولا، میں اپنے ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ کر لو، وہ مختصراً بولا، اور میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ دونوں خط پڑھ کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور بولا، تو تیرا نام عمر جان ہے، سامان وغیرہ نہیں ہے تیرے پاس؟ ہے، اور اپنے سامان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں پڑا ہے۔ پٹھو کی تلاشی ان کے لیے لا حاصل رہی تھی۔ تیرا ہتھیار کدھر ہے؟ ان کا سینئر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہتھیار میرے پاس نہیں ہے صوبیدار صاحب، روی نامی آدمی بولا۔ اس نے اپنا ہتھیار برف میں نہ چھپا دیا ہو۔ روی کی بات سن کر تمام بے اختیار دائیں بائیں دیکھنے لگے، جیسے سچ مچ وہاں پر میں نے کوئی ہتھیار برف میں دفن کر رکھا ہو۔ تمام لوگ دائیں بائیں ڈھونڈو، شاید اس نے برف میں دفن کر رکھا ہو، صوبیدار بولا، اور چاروں میرے چھپنے کی جگہ اور ارد گرد برف میں ڈھونڈنے لگے۔ صوبیدار میری نگرانی کے لیے کھڑا رہا۔ تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ صوبیدار مستفسر ہوا۔ سر، اس کے رینک کا احترام کرتے ہوئے میں مؤدب لہجے میں بولا، میں ادھر غلطی سے آ گیا ہوں۔ میرا ارادہ اپنے گھر جانے کا تھا۔ یہ دونوں خطوط جو آپ کے پاس ہیں مجھے کل رات موصول ہوئے ہیں، اور راستے بند ہونے کی وجہ سے چھٹی کا ملنا مشکل تھا، اس لیے میں بغیر چھٹی لیے پوسٹ سے اکیلا بھاگ کھڑا ہوا، لیکن بدقسمتی سے بھٹک کر آپ کی طرف آ نکلا۔ کہانی اچھی ہے برخوردار، لیکن صرف میرے لیے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ کتنا متاثر کرتی ہے، یہ تمہاری قسمت پر منحصر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود واکی ٹاکی کی طرف متوجہ ہوا اور میرے بارے میں رپورٹ پیش کرنے لگا۔ داس فور 2 اوور، 2 فار داس، سینڈ یور میسج اوور۔ سر، ایک ہی پرندہ تھا، پکڑ لیا ہے، لیکن چونچ کٹی ہوئی ہے۔ اوور۔ چونچ کٹی ہونے کا مطلب میرے پاس ہتھیار کا نہ ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے نمبر 5 پر پہنچا کر تم لوگ کل واپس آ جانا۔ اوور۔ یس سر۔ اوور۔ دوسری جانب لازماً کوئی افسر تھا، اس لیے صوبیدار اس کو سر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اوور اینڈ آل، یہ کہہ کر دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چاروں آدمی اپنی تلاش میں ناکام ہو کر ایک مرتبہ پھر ہمارے نزدیک آن موجود ہوئے۔ چلو بھائی عمر صاحب، صوبیدار داس طنزیہ لہجے میں بولا، تیرے چھٹی جانے کے شوق نے ہمیں بھی خوار کر دیا۔ اس کو کہاں لے جانا ہے سر؟ وہ آدمی جو میری رائفل کی تلاش میں کافی دور تک نکل گیا تھا اور وائرلیس سیٹ سے دیے گئے آرڈر کو نہیں سن سکا تھا، مستفسر ہوا۔ حالانکہ اگر اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ اسی جگہ تک تلاشی لیتا جس جگہ تک میرے پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اسے گجران پر پہنچا کے واپس آنا ہے۔ صوبیدار داس کے بجائے روی بولا۔ اس کا مطلب ہے واپسی کل ہی ہوگی۔ پہلا آدمی سر ہلاتے ہوئے بولا، اپنا پٹھو اٹھاؤ اور لکشمن کے پیچھے چلو۔ صوبیدار داس مجھے مخاطب ہوا اور میں اپنے پٹھو کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لکشمن نامی شخص گجران پوسٹ کے راستے پر چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے ہو گیا اور باقی تمام میرے پیچھے سنگل لائن میں چل پڑے۔ صوبیدار داس سب سے آخر میں تھا۔ چلتے چلتے میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو 3 بجنے والے تھے۔ ہم شام تک چلتے رہے،
راستے میں چڑھائیوں کی بنسبت اترائیاں زیادہ آئی تھیں، اس لیے ہم کافی فاصلہ طے کر چکے تھے۔ بادل ٹکڑیوں کی صورت آسمان پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ برف پچھلے دن کی نسبت سخت ہو گئی تھی، اس لیے پاؤں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں اتر رہے تھے۔ ایک سیدھی چڑھائی کے قریب جا کر ہمارا گائیڈ رک گیا۔ کیا بات ہے موہن؟ صوبیدار داس نے چلا کر پوچھا۔ راستے میں ہمارے گائیڈ بدلتے رہے تھے اور اس وقت لکشمن کے بجائے موہن نامی جوان ہمارا گائیڈ تھا۔ سر، اس جگہ ایوالانچ یعنی برفانی تودہ گرنے کا خطرہ ہے۔ موہن بولا، اگر اجازت ہو تو فائر کر کے تسلی کر لیں۔ بعض اوقات برفانی تودے کو تحریک دینے کے لیے ہلکی سی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسی حساس جگہوں پر آرمی عموماً کسی بھی ہتھیار کا فائر کرتی ہے، اور برفانی تودہ گرنے والا ہوتا ہو تو گر پڑتا ہے۔ نہیں، اس جگہ کوئی خاص ضرورت نہیں، صوبیدار داس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور موہن ایک مرتبہ پھر چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ساری رات کے سفر اور پھر دن کو بھی آرام نہ ملنے کے باعث میں تھکاوٹ سخت محسوس کر رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آرام کیا جائے، لیکن دشمن کے سامنے میں اس قسم کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ برفانی تودے کے متعلق سن کر میری آنکھیں اس ملگجے اندھیرے میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں جہاں برفانی تودہ گرنے کی صورت میں بچا جا سکتا۔ تمام لوگ خاموشی سے چڑھائی چڑھ رہے تھے، حالانکہ راستے میں ان کے منہ کسی بھی جگہ بند نہیں ہوئے تھے، اور وہ سارے راستے مجھے کوسنے کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کا بھی مذاق اڑاتے رہے تھے۔ مذاق اڑانے میں لکشمن نامی آدمی پیش رہا تھا۔ پاکستان آرمی کے متعلق سینکڑوں لطائف اور بے سروپا باتیں اسے ازبر تھیں، جنہیں وہ سارے راستے منہ سے اگلتا رہا تھا، جبکہ میری کوشش یہ تھی کہ دائیں بائیں کے مناظر دیکھنے میں مشغول رہوں اور ان کی باتوں کو نہ سنوں۔ لیکن یہ سماعت بڑی ظالم ہوتی ہے، اور ایسی باتیں جو آپ نہیں سننا چاہتے ان کو سنانے میں کوشاں رہتی ہے۔ چڑھائی کافی مشکل تھی، اس لیے ہماری رفتار سست ہو گئی تھی۔ ان تمام کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس چڑھائی کے بعد گجران تک کوئی قابل ذکر چڑھائی نہیں تھی۔ ہم اس چڑھائی کے درمیان تک ہی پہنچ پائے تھے کہ اچانک ایک تیز گڑ گڑاہٹ سنائی دی۔ یہ آواز میرے کانوں کے لیے نامانوس نہیں تھی۔ ٹاپ 3 پر رہتے ہوئے میں نے یہ آواز کئی مرتبہ سنی تھی، اور یہ بلا شبہ اس آفت کی آواز تھی جسے برفانی تودہ کہتے ہیں۔ اس کی ہلاکت آفرینی سے صرف وہی لوگ واقف ہوں گے جن کو برفانی علاقے میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو۔ اس میں پھنسنا 99% موت تھی۔ تیرا بیڑا غرق جائے مسلے۔ لکشمن اس نازک ٹائم میں بھی مجھے کوسنے سے باز نہ آیا۔ میں سارے راستے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں رہا تھا جہاں برفانی تودہ گرنے کی صورت میں بچا جا سکے۔ اس وقت بھی میری نظر کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش میں تھی، مگر ارد گرد کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز سنتے ہی میں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنا پٹھو اپنے کاندھے سے نکال پھینکا۔ اس کے ہوتے ہوئے میں اپنا دفاع کھل کر نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں رٹو اسکول کے سینئر انسٹرکٹر میجر آفتاب کی ہدایات تازہ ہو گئی تھی۔ جوانوں، کسی بھی موقع پر گھبرانا نہیں۔ جب بھی کوئی ایسی صورتحال میں پھنسو، حرکت میں رہنا ہے، اور اس طرح ہاتھ چلانا جیسے تیراکی کی جاتی ہے۔ میں بھی نیچے کی طرف دوڑا، اور جیسے ہی برف کی بوچھاڑ مجھ پر پڑی، میں جسم ڈھیلا چھوڑتے ہوئے تیراکی کے انداز میں ہاتھ چلانے لگا۔ وہ تمام بجائے کسی حرکت کے زور زور سے اپنے بھگوان اور رام کو پکار رہے تھے، مگر 1-2 آوازوں کے بعد برفانی تودے نے ان کی آوازیں بند کر دی تھیں، یا شاید میری سماعتوں پر ہی مہر لگا دی تھی۔ وہ بلندی جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں گھنٹہ بھر لگا تھا، برفانی تودے نے منٹ سے بھی کم عرصے میں واپس تہہ میں پہنچا دیا۔ نیچے گرتے ہی میں نے اپنی حرکت بند نہیں کی تھی، بلکہ اسی طرح حرکت میں ہی رہا۔ اپنے چہرے اور جسم کے لیے میں نے کافی جگہ بنا لی تھی۔ سب سے پہلے اپنے چہرے اور جسم سے برف کو دور دھکیلو۔ میرے انسٹرکٹر کی آواز اس وقت بھی مجھے اتنی ہی واضح سنائی دی جتنی برفانی تودے کی ہلاکت خیزی سے بچنے کے طریقے کے بارے میں لیکچر دیتے وقت سنائی دی تھی۔ اس کے بعد آہستہ سے تھوکو۔ اگر تھوک واپس تمہارے منہ پر گرتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا منہ اوپر ہے۔ اس کے برخلاف ہونے کا مطلب ہے کہ تمہارا منہ نیچے ہے۔ برفانی تودے میں کئی ایسے لوگ بھی پھنس کر ہلاک ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی، لیکن بجائے اوپر آنے کے نیچے ہی نیچے برف کھودتے رہے۔ نیچے میں موت ہی ان کا مقدر بنی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی کوشش کی سمت کا تعین کریں۔ میں نے آہستہ سے تھوکا۔ میرا تھوک میرے چہرے پر ہی گرا، جس سے میں سمجھ گیا کہ میرا چہرہ اوپر کی سمت ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کی۔ اپنی توانائی ضائع نہیں کرنی،
سب سے پہلے اپنا ایک ہاتھ اوپر کی طرف سیدھا کرو، اگر تمہارے اوپر برف کم ہوئی تو ہاتھ برف سے باہر نکل جائے گا، ورنہ چہرے کے سامنے برف کھود کر نیچے ڈالتے جاؤ اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاؤ۔ تیزی کی صورت میں زیادہ آکسیجن ضائع ہوگی اور شاید تم سوراخ میں موجود تمام آکسیجن ختم کر کے دم گھٹ کر مر جاؤ۔ میں نے اپنا بایاں بازو اوپر اٹھایا، برف گرنے کی وجہ سے کافی سخت ہو گئی تھی، لیکن میرے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے نہ روک سکی۔ یہ محسوس کر کے میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ میرا ہاتھ کلائی کے اوپر سے آزادانہ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جیسے ہی اندر کھینچا، تازہ ہوا کا جھونکا بھی اس کے ساتھ ہی در آیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سوراخ سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے بعد لکشمن کو پاگلوں کی طرح حرکت کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور وہ کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری طرح سے کھدائی کر کے اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا۔ کھدائی کے ساتھ ساتھ وہ زور زور سے آوازیں بھی دے رہا تھا اور اس کی آواز سے ہی میں نے اسے پہچانا تھا۔ صوبیدار صاحب، موہن، روی، شنکر۔ جس وقت میں برف کے ڈھیر سے باہر آیا اس وقت میرے جانب اس کی پیٹھ تھی۔ وہ شاید ایوالانچ کے نیچے آنے سے بچ گیا تھا۔ اس کا رخ جیسے ہی میری جانب ہوا اس وقت تک میں کھڑا ہو گیا تھا۔ روی، یہ تم ہو نا؟ وہ دور ہی سے پکارا۔ روی نامی آدمی بھی بالکل میری طرح ہی لمبا تڑنگا تھا، اس لیے اسے مجھ پر روی کا شبہ ہوا۔ یہ میں ہوں مسٹر لکشمن۔ وہ جیسے ہی قریب آیا میں آہستہ سے بولا، تم گندے مسلے، تو زندہ بچ گیا ہے، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخا۔ ٹھہرو، پہلے میں تجھے نرک میں پہنچا دوں، پھر باقیوں کو ڈھونڈوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک سمت کو دوڑا، شاید ادھر اس نے اپنا ہتھیار رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے پیچھے مڑتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھلا اور بجائے دوڑ کر اس کو پکڑنے کے، پانی کے اندر چھلانگ لگانے کے انداز میں اس پر جا پڑا۔ میں چونکہ اس سے زیادہ بلندی پر تھا اس لیے اتنے بھاری لباس کے باوجود مجھے چھلانگ لگانے میں دقت نہ ہوئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار کرا خارج ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ ہتھیار حاصل کر لیتا تو بغیر تاخیر کے پوری میگزین اس نے مجھ پر خالی کر دینی تھی۔ نہیں مٹھو، اب تیری باری ختم ہو گئی، میں اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا۔ سیدھا ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبوچنے کی کوشش کی، مگر میرا بھرپور تھپڑ کھا کر وہ برف پر جا گرا۔ اس کے انداز سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ صرف ہتھیار چلانے کی حد تک ہی ٹرینڈ شدہ ہے، خالی ہاتھوں شاید وہ عام آدمی پر بھی قابو نہ پا سکتا۔ میرا تھپڑ کھا کر اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نیچے جھک کر میں نے ایک مرتبہ پھر اسے گریبان سے پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ ہاں لکشمن، اب بتاؤ، پاکستان آرمی ہیجڑوں کا گروپ ہے یا انڈین آرمی؟ مجھے مار کر تم بچ نہیں سکتے۔ وہ دھمکی دینے سے باز نہ آیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے گدھے، تیرے جیسے احمق نہ زندگی لے سکتے ہیں اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ میں اس سارے علاقے سے واقف ہوں، تجھے تیرے علاقے تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس نے ایک اور چال چلی، یا شاید سچ مچ وہ اس علاقے سے واقفیت رکھتا تھا۔ مجھے تیرے جیسے کسی کمینے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنی سمت کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن میرے بائیں بازو کے شکنجے میں تھی اور کٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی وہ مردہ چھپکلی کی طرح میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس کی تلاشی لینے پر مجھے اس کی جیبوں سے ایک فالتو میگزین، تھوڑی نقدی اور چند فوٹو ملے تھے۔ فوٹو میں نے واپس اس کی جیب میں ڈال دیے تھے، البتہ پیسے اور میگزین اپنے پارکے کی جیب میں ڈال لی اور پھر اسے گھسیٹ کر اسی گڑھے میں ڈال دیا جس سے میں خود نکلا تھا۔ گڑھے کو برف سے پاٹ کر میں اس کا ہتھیار تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے اس کا ہتھیار مل گیا۔ اپنا پٹھو مجھے تلاش کرنے پر بھی نہ ملا، حالانکہ اس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ اس کے بغیر خوراک کی ضروریات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال میں پٹھو کے لیے وہاں کھدائی نہیں کر سکتا تھا اور میرے لیے اس جگہ کا جلد از جلد چھوڑ دینا نہایت ضروری تھا۔ آسمان پر بادلوں کی حکمرانی تھی، ستارے بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسی صورت میں سمتوں کی پہچان میرے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا اور اندازے سے ہی میں ایک سمت کو بڑھ گیا۔ کچھ سامعین کو میرے سمت کا اندازہ نہ ہو سکنے کی بات ہضم نہ ہو رہی ہوگی، اور ایسا محسوس کرنے والے وہ ساتھی ہوں گے جن کو اپنے علاقے سے باہر جانے کا موقع نہ ملا ہو، ورنہ ایسے حضرات جن کو دور دراز سفر کا موقع ملا ہو وہ بلا شبہ مجھ سے متفق ہوں گے۔ میں نے کوشش کی کہ جس راستے پر ہم چل کر آئے تھے اس سے تھوڑا ہٹ کر چلوں، البتہ سمت وہی برقرار رکھی کیونکہ اسی طرف چلتے ہوئے میں جلد از جلد انڈیا کی حدود پار کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے چلتے وقت پانی کی جو بوتل میں نے جیب میں ڈالی تھی وہ اب تک میری جیب میں ہی تھی۔ بوتل نکال کر میں نے 2 گھونٹ پانی پیا۔
بلکہ پانی پینے کے بجائے میں برف چبانا کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پانی اس وقت تک برف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ البتہ برف میٹھی تھی کہ اس میں وافر مقدار میں چینی حل تھی۔ تھکن اور بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن میں چلنے پر مجبور تھا۔ اپنی زندگی سے محبت سے زیادہ مجھے گھر کی فکر تھی۔